بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہمیں خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: عظیم مہینہ، اے لوگو، تم پر ایک عظیم الشان اور مبارک مہینہ سایہ افگن ہوا چاہتا ہے، لیلۃ القدر۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی لیلۃ القدر۔ فرض: اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں قیام یعنی تراویح کو ثواب بنا دیا ہے۔ نفل کا مقام: اس مہینے میں نفلی عمل فرض کے برابر اور ایک فرض کی ادائیگی 70 فرضوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ بھوک پیاس: یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ روزہ کھلوانا: یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کی رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو افطار کرواتے ہیں تو یہ عمل اس کے گناہوں کی معافی کا باعث بن جاتا ہے اور اس کی جہنم سے آزادی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے برابر اسے ثواب بھی ملے گا اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ غریب: ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص روزے دار کو افطار کرانے کی گنجائش نہیں رکھتا، تو کیا غریب لوگ اس ثواب سے محروم رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھجور کے ایک دانے، دودھ کی ایک گھونٹ یا صرف پانی پلا کر روزہ افطار کرانے بھی عنایت فرما دیتے ہیں۔ حوض کوثر: اور اگر کسی شخص نے روزے دار کو سیر ہو کر کھانا کھلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب فرمائیں گے کہ وہ اس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس محسوس نہیں کرے گا۔ تقسیم: اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اپنے غلام کی ذمہ داریوں میں تخفیف کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما کر اسے جہنم سے آزادی فرما دیں گے۔ بحقی فی شعب الایمان: 4 کام۔ ابن خزیمہ کی روایت ہے، اس قدر اضافہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں 4 کام کثرت سے کیا کرو۔ ان میں 2 کام تو ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، اور 2 کام ایسے ہیں کہ ان کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ جن 2 کاموں سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو وہ یہ ہیں: لا الہ الا اللہ کی گواہی اور استغفار کرنا، اور جن 2 کاموں کے بغیر تمہارے لیے چارہ نہیں ہے وہ یہ ہے: اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کی طلب کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ ذاتی تجربات: نمبر 1، شریعت سے محبت کی وجہ تھی تو ایک رمضان میں یہ دعا کی کہ یا اللہ، مجھے ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے، تراویح اور لیلۃ القدر کی تلاش میں مدد فرما، اور چند ایک پرسنل مسائل کا حل مانگا تو اللہ کریم نے اس سال میں یہ سب کچھ عطا فرمایا جس پر ایمان ہو گیا۔ اللہ کریم جب کن فرماتا ہے تو بڑا مسئلہ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے اور وہاں سے کام بنتا ہے جہاں ہماری سوچ بھی نہیں ہوتی۔ نمبر 2، رمضان بھوکا پیاسا رہنے کا نام تھا، اس لیے ایک رمضان میں یہ پریکٹس کی 3 کھجوریں 1 گلاس پانی سے افطاری کرنی ہے۔ کمرشل رمضان سے اسے سال نجات مل گئی۔ اس رمضان اگر کسی نے دعوت دی تو روزہ کھولیں تو ہم دوست 3 کھجوریں 1 گلاس پانی سے روزہ کھول کر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اور باقی عوام پہلے پکوڑیاں، فروٹ چاٹ، سموسے اور نہ جانے کیا کیا پر ٹوٹ پڑے۔ نمبر 3، اپنے گھر والوں کو کہہ دیا کہ جو رمضان کا سودا یا عید کی خریداری کرنی ہے وہ شعبان میں کریں تاکہ رمضان میں صرف روزے رکھے جائیں اور چاند راتوں کو بھی عبادت کی جا سکے۔ نمبر 4، پورا رمضان 5 نمازیں باجماعت، تراویح باجماعت، قرآن کی تلاوت، قرآن کا درس، نماز، روزے، زکوٰۃ کے مسائل علاوہ معاشرتی مسائل کا بھی درس دینا اور عمل بھی کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔